اگلا سوال یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کی جو روایات کے ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑا بہترین سوال ہے، ایک سوجھ بوجھ رکھنے والے ایک انسان کے، ایک مسلمان کے، ایک مومن کے ذہن میں آتا ہے جب کتب احادیث سے یہ کہا جاتا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہی مسنون ہیں، تو یہ جو 20 رکعت تراویح کی روایات پیش کی جاتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ بھائیو، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوچ بڑی اچھی ہے۔ آپ یہ دور تقابل کا گئے، اس وقت دنیا ماشاءاللہ بیدار ہو چکی ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہر ایک کی سننے کے بعد آپ موازنہ کریں، دلائل سنیں، دلائل کے اندر آپ خود ایک وزن دیکھیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے ہم کہتے ہیں آپ ویسے ہی کرو، بلکہ آپ دلائل کا تقابل کرو۔ تقابل کے بعد آپ جہاں پہ کوئی وزنی چیز دیکھتے ہیں آپ اس کو اختیار کریں۔ اب اس معاملے میں 8 رکعت تراویح کی جو روایات ہیں وہ صحیح ترین روایات ہیں، جن کا مختصر تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اب اس کے برعکس جو 20 رکعات کی روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے مختصر تذکرہ کرتا جاؤں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب کے کم یصلی فی رمضان، وہاں پر حدیث ہے کہ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان ب20 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اس روایت کے راوی ہیں ابراہیم بن عثمان بن ابی شیبہ، اس کو کوئی اہل حدیث عالم نہیں بلکہ علامہ ذیلی حنفی مکتب فکر کے امام گئے۔ وہ نصب الرایہ کے اندر فرماتے ہیں وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضُعْفِهِ، کہ ابراہیم بن عثمان بن ابی شیبہ وہ شخص ہے کہ اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ اس روایت کا بنیادی راوی ہے۔ اس راوی کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ روایت بالکل ضعیف ٹھہری، بلکہ اگلی بات بھی میں ایک حنفی مکتب فکر کی ایک بلند کام شخصیت کی ذکر کرتا ہوں، علامہ انور شاہ کاشمیری۔ وہ فرماتے ہیں العرف الشذی کے اندر اس روایت کے بارے میں، اس روایت کے راوی کے بارے میں ذیلی حنفی کا تبصرہ آپ نے سنا۔ اب اس روایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں انور شاہ کاشمیری؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ روایت ہے وَعَلَى ضُعْفِهِ اتفاق۔ العرف الشذی کے اندر تراویح کے ان روایات کے بحث میں اس روایت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ واحد روایت ہے نبی کریم علیہ السلام سے 20 رکعات تراویح کی۔ اس واحد روایت کا بھی حال یہ ہے کہ جس کے ضعیف ہونے پر بقول ایک حنفی مکتب فکر کے امام علامہ انور شاہ کاشمیری کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے قطعاً 20 رکعت تراویح ثابت نہیں۔ اچھا، اسے ایک قدم اور آگے بڑھائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے وہ 20 پڑھتے تھے، انہوں نے 20 پڑھنے کا حکم دیا، کئی صحابہ کے نام گنوائے جاتے ہیں۔ یقین جانے ایک ہمارے معاشرے میں تو بہت بڑی جو سمجھو کہ ہم مسلمانوں کی دوری ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہم نے دین مولویوں پر چھوڑ دیا ہے۔ بس جو جس مکتب فکر کا جماعتی ہے اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس مجھے میرے مکتب فکر کے عالم کی پیروی کرنی ہے، جو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جو اس نے لکھ لیا ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو امت میں بگاڑ ہے، انتشار ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو عامی لوگ ہیں ہم نے محنت چھوڑ دی، جانچ پڑتال چھوڑ دی، ہم نے علماء کے پیچھے چھوڑ دیا، بس جس نے جو کہا ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اس معاملے میں آپ جب چھان بین کریں گے، جس طرح آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ آپ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے 20 رکعت کے سلسلے میں، اسی طرح اگر آپ آگے قدم بڑھائیں صحابہ کرام سے بھی کچھ ثابت نہیں ہے، ان سے بھی 8 ہی کے ثابتی صحیح ترین سندوں کے ساتھ، جو میں نے 8 تراویح کے تذکرے میں ذکر کی ہے۔ رہا مسئلہ 20 کا، ہمارے ہاں سب سے زیادہ شور مچایا جاتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔
بعض لوگ تو نادان ہیں، نادانی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں سیدنا عمر کے زمانے میں اجماع ہو گیا. بس یہ علماء کا کہنا ہے، آگے عوام اس بات کو دلیل بنا دیتی ہے، بات سے بات مشہور ہو گیا. آپ چھان بین تو کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ جہاں کہیں دیکھ کسی ایک سند سے بھی، کسی ایک صحیح سند کے ذریعے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 20 رکعات ثابت نہیں ہوتی. حدیث کی کتاب موطا امام مالک کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر، کتاب الصلاۃ فی رمضان کے اندر باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، وہاں پر حدیث ہے کہ یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا. اب یزید بن رومان کی سیدنا عمر سے ملاقات ہی ثابت نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر، باب کم یصلی فی رمضان کے اندر یہ منقول ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری تابعی وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا. یہ حدیث بھی، یہ روایت بھی اسی روایت کی طرف ضعیف ہے، منقطع ہے کہ یحییٰ بن سعید کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات ہی ثابت نہیں. تیسری روایت جو کہ ہے نہیں، اس کو تحریف کر کے اس قطار میں کھڑا کیا گیا ہے تعداد بڑھانے کے لیے. حالانکہ آپ نسخوں کے اندر دیکھیں گے آپ کو وہ روایت نظر نہیں آئے گی. تیسری روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد کے حوالے سے کہ سنن ابی داؤد کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب القنوت فی الوتر کے اندر امام حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. یہاں پڑھائی ضعیف ہے. کسی سے بھی پوچھیں امام حسن بصری رحمہ اللہ کی سیدنا عمر سے ملاقات ہی نہیں ہے. کنز العمال کے اندر علامہ ہندی کتاب الصلاۃ کے اندر باب الصلاۃ التراویح کے اندر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. تحقیق کرے سنن میں جائیں، ابو جعفر الرازی وہ شخص ہیں جنہیں محدثین امت نے ضعیف اور ناقابل اعتماد قرار دیا گیا. اسی طرح اگلی 5ویں سند کے ساتھ جو سیدنا عمر سے 20 رکعت تراویح کے ثابتی کے لیے روایت پیش کی جاتی ہے یا یہ 5ویں سند لائی جاتی ہے، السنن الکبریٰ البیہقی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب کے باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، وہاں پر ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، پڑھانے کا حکم دیا. ان سے نقل کون کرتے ہیں؟ سعید بن یزید. سیدنا سعید بن یزید سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ یزید بن خصیفہ. جب یزید بن خصیفہ پر آ گئے اب آپ یہیں سمجھ لیں کہ یہ روایت ضعیف، شاذ اور ناقابل اعتماد ہے. کیوں کہ یزید بن خصیفہ نے یہ کلمات کہتے ہوئے اپنے سے زیادہ سکہ شخصیت محمد بن یوسف کی مخالفت کی ہے. اور محدثین امت کا ایک متفقہ اصول ہے، جب سکہ اپنے سے زیادہ اوثق کی مخالفت کرے تو اس سکہ کی روایت شاذ اور ضعیف ہوتی ہے. تو لہذا یہ یزید بن خصیفہ کی بیان کردہ روایت ضعیف اور شاذ ہے کہ انہوں نے محمد بن یوسف کی مخالفت کی ہے. اسی طرح چھٹی روایت یا چھٹی سند کہ جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعت تراویح نقل کی جاتی ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر کتاب الصیام کے اندر باب قیام رمضان کے اندر یہ روایت منقول ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی یا پڑھانے کا حکم دیا. ان سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ سعید بن یزید. ان سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن یوسف الکندی. ان سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ داؤد بن قیس. جب داؤد بن قیس پر پہنچے تو معاملہ واضح ہو گیا کہ یہ روایت بھی شاذ اور ضعیف ہے، کیونکہ داؤد بن قیس نے یہ الفاظ کہتے ہوئے امام مالک کی مخالفت کی ہے، امام یحییٰ بن سعید القطان کی مخالفت کی ہے، بڑے بڑے ائمہ کی مخالفت کی ہے. ان کے مد مقابل وہ 8 کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ان کے مد مقابل 20 کا تذکرہ کرتے ہیں. محدثین امت کا وہی متفقہ اصول، جب سکہ اپنے سے زیادہ اوثق یا زیادہ ثقات کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ اور ضعیف ہوتی ہے. لہذا داؤد بن قیس کی بھی یہ روایت ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے. یہ 6 سندیں ہیں. ان 6 سندوں کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعت تراویح کی ثابتی کے لیے
دلیل دی جاتی ہے تحریراً تقریراً، لیکن آپ نے سنا کہ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے جو ان صحیح روایات کے مد مقابل کھڑی کی جائے جو 8 رکعت کی ہے۔ اسی طرح اب آگے جائیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے 20 رکعت تراویح کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ جب چھان بین کریں گے کچھ بھی ان سے ثابت نہیں ہے۔ جو عام طور پر حوالے دیے جاتے ہیں تقریراً یا تحریراً، اصل کبریٰ البہقی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، وہاں پر حدیث موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، لیکن آپ سند پڑھیں، سند میں ایک راوی ہے حماد بن شعیب، محدثین امت نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسرے راوی ہیں عطا بن صائب، یہ محدثین امت کے ہاں مختلط تصور کیے جاتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور اس روایت کے لیے کوئی ثابتی نہیں ہے کہ انہوں نے حافظے کی خرابی سے کو پہلے بیان کی ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور آگے جائیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے کم یصلی فی رمضان، وہاں پر یہ روایت ہے کہ ابو الحسنہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ آپ تحقیق کریں، یہ ابو الحسنہ مجہول گئے، مجہول شخص کی روایت ناقابل اعتماد ہے، اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس سند کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آگے جائیں کہ مسند زید کے اندر کتاب الصیام کے اندر باب صلاۃ التراویح قیام رمضان کے باب میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ یہ روایت بھی ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ یہ روایت کا یہ پورا کتاب مسند زید ناقابل اعتماد ہے۔ اس کتاب کے جو سند ہے، اس سند کے راویان میں سے ایک راوی ہے عمر بن خالد الواسطی، جو محدثین امت نے اسے کذاب قرار دیا ہے، اس پہ بڑے سخت کلمات کہیں، بڑی سخت جرحیں کی ہے، اور ان حقائق کا تذکرہ علماء اہل حدیث ہی نے نہیں بلکہ علماء احناف نے بھی کیا۔ فیض الباری پڑھیں، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی کتب پڑھیں، دیگر جو معتدل قسم کے علماء سب نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں بھی یہی 3 سندیں ہیں، یہی وہ روایتیں ہیں کہ جن کو تعداد بڑھا چڑھا کر تقریراً تحریراً لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا علی سے بھی کچھ اس معاملے میں 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام مرزی کی قیام اللیل کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ جب آپ چھان بین کریں گے تو وہ روایت بھی ضعیف ہے کہ اس میں 2 مدلس راوی ہیں، دونوں ان کہہ کر حدیث بیان کرتے ہیں، ایک سلیمان بن مہران الامش، دوسرے حفص بن غیاث، تو وہ روایت بھی ناقابل اعتماد ہے۔ جیسی طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے 20 رکعت تراویح کی دلیل لی جاتی ہے، تقریراً تحریراً ذکر کی جاتی ہے، وہ بھی ناقابل اعتماد ہے۔ وہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب حکم یصلی فی رمضان، وہاں پر ایک عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اب یہ روایت بھی ناقابل اعتماد ہے، کیوں کہ عبدالعزیز بن رفیع کی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات نہیں۔ اب دیکھیں ان روایات میں سے 20 رکعت تراویح کی روایات میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو کہ صحیح ہو، جو کہ 8 رکعت کی روایات کے مد مقابل کھڑی ہو سکے، سارے کے ساری ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب انسان کے اندر سے انصاف کا مادہ ختم ہو جائے، اعتدال کا مادہ ختم ہو جائے، جب انسان کے وجود پر فرقہ واریت، تعصب، تشدد اس قدر انسان پر بعض اوقات حاوی ہو جاتا ہے، انسان پر مسلط ہو جاتا ہے کہ انسان حقیقت کو جان کر بھی تسلیم نہیں کر پاتا، حقائق کو دیکھ کر بھی انصاف نہیں کر پاتا۔ حالانکہ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ اصول کی باتیں ہیں، اور آپ بھی جا کے ان چیزوں پہ غور بچار کر سکتے ہیں، لیکن کبھی لوگ یہ بھی پھر کہتے ہیں ایسی باتیں سن کے، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کر دی ہیں، اپنے مسلک کی طرف سے کر لی ہیں، اپنی جماعت کی طرف سے کر لی ہیں، یہ تو روایات کو اپنی طرف سے ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ میں صرف اس کے لیے ایک قول ذکر کرتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء اہل حدیث کی بات نہیں ہے، حنفی مکتب فکر کے بھی جو معتدل علماء ہیں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی ساری روایت ضعیف ہے۔ علامہ نیموی کو کون نہیں جانتا؟
حنفی مکتب فکر کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب آثار السنن کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر، فی التراویح ب20 رکعتن کے بحث میں 20 رکعت تراویح کی روایات ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صرف یہ اہل حدیث علماء کی تحقیق نہیں ہے، ہر معتدل بندے کی یہی تحقیق ہے۔ اب کیا کہتے ہیں علامہ نووی؟ فرماتے فلا تخلو عن وہن، 20 رکعت کی روایات لا کے آخر میں وہ بھی فیصلہ دیتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی جو روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، سب کے اندر کلام ہے، سب کے اندر ضعف ہے۔ تو اس بارے میں اعتدال والی بات یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح کی جتنی روایات تقریراً یا تحریراً ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باسند صحیحہ یا باسند حسن ثابت نہیں ہے۔